وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صحابہ نور اللہ. آپ لوگ شبنم کے نیچے بیٹھے ہیں، ہو سکے تو چیئر لے کر ہی آ جائیں یا پھر ایسے ہی آ جائیں. جب ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں تو ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کی شان میں بلندی عطا فرمائے. چیئر لے کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، بنانے اپنے انداز میں درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھ لیجئے اللہم صلی علی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجاؤ. سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجاؤ کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت میں تمہارے لیے نور ہوگا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ سوچیں تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں جتنی بھی نعمت عطا فرمائی، ہر نعمت کا ایک یوز بھی عطا فرمایا، استعمال بھی عطا فرمایا، طریقہ کار بھی عطا فرمایا، ہے نا؟ یہ چیئر بنی ہوئی اس کام کے لیے، بیٹھنے کے لیے بنی. اب کوئی سوچے گا اس میں لمبا ہو کر سوئیں تو آرام ملے گا؟ نہیں مل سکتا. یوں ہی اللہ پاک نے آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے. اب کوئی سوچے گا آنکھ سے ہم سننا شروع کر دے، سنے گا؟ کوئی کان سے دیکھنا چاہے دکھے گا؟ کوئی قدم سے سوچنا چاہے تو سوچ پائے گا؟ کوئی دماغ سے چلنا چاہے تو چل پائے گا؟ نہیں چل پائے گا. الغرض ہر کام کے لیے اس کا ہر چیز کے لیے اس کا استعمال بھی متعین ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو ایک زخم ہو گیا، آپ گر گئے، گھٹنے میں چوٹ آئی، زخم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو مختلف قسم کی دوا دے دی، الگ الگ وبھن پرکار کے آپ کو دوا دے دیا گیا. آپ کو دوا ملی ہے، سیرپ ملی ہے پینے کے لیے، ٹیبلٹ ملا ہے کھانے کے لیے، انجیکشن کی بوتل ملی ہے کہ اس کو انجیکشن کے ٹیوب میں لے کر کے اس کو بازو میں یا ران میں لگا لینا ہے. ایک پٹی ملی ہے کہ اس کو لگانا، اور پٹی کے نیچے لگانے کے لیے مرہم کا ٹیوب ملا ہے، مرہم کو پہلے اس میں لیپ دینا. اب جناب آپ گھر تشریف لے آئے، آپ نے سوچا کہ ہر دوا کا مقصد تو ایک ہی ہے، ہر دوا کا مقصد ایک ہی ہے، زخم کو ٹھیک کرنا. مرہم ملا زخم ٹھیک کرنے کے
کے لیے, پٹی ملی زخم ٹھیک کرنے کے لیے, دوا ملی زخم ٹھیک کرنے کے لیے, سیرپ ملا زخم ٹھیک کرنے کے لیے, انجیکشن ملا زخم ٹھیک کرنے کے لیے. بھائی استعمال جیسے بھی کرو ہوگا تو زخم ٹھیک. آپ نے کیا کیا, انجیکشن والے ٹیوب کو پھوڑا, گلاس میں ڈالا, تھوڑا پانی ملایا اور اس کو پی لیا. بتاؤ زخم ٹھیک ہوگا یا انفیکشن بڑھ جائے گا؟ انفیکشن بڑھ جائے گا. آپ کی پٹی ملی تھی زخم میں باندھنے کے لیے, آپ نے گلے میں ٹائٹ کر کے باندھ لیا. بتاؤ زخم ٹھیک ہوگی یا جان چلی جائے گی؟ سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیو, مزید استعمال, مزید آپ کو مثال بتانے کی حاجت نہیں. اللہ پاک نے جتنی چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے, ہر چیز کا استعمال اور اس کا طریقہ کار بھی عطا فرمایا ہے. تو اللہ پاک نے یہ کان دیے ہیں گانے سننے کے لیے نہیں, آنکھیں دی ہیں فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں, دماغ دیا ہے فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے نہیں, دل دیا ہے دنیا کی محبت بسانے کے لیے نہیں, دماغ دیا ہے فالتو باتیں سوچنے کے لیے نہیں, پیر دیا ہے فلم خانوں اور جوا خانوں میں جانے کے لیے نہیں, ہاتھ دیے ہیں حرام کمانے کے لیے نہیں. ہر چیز کا استعمال الگ الگ ہے. زبان دی ہے گانا گانے کے لیے نہیں, چغلی کرنے کے لیے نہیں, غیبت کرنے کے لیے نہیں, بہتان لگانے کے لیے نہیں, الزام لگانے کے لیے نہیں. پھر اس کا استعمال کیا ہے؟ پھر اس کا استعمال کیا ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ہر چیز کا استعمال ہے اور اس کا طریقہ کار ہے. اگر طریقہ کار کے خلاف کریں گے تو وہ کام پورا نہیں ہوگا بلکہ نقصان آ جائے گا. ہوگا نا, جیسے کہ زخم والے معاملے میں آپ سمجھ چکے ہوں, اس کا نقصان ہو جائے گا. آج ہم صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات آنکھ بند ہونے تک اپنی زبان کا صرف جائزہ لے لیں, صرف اپنی زبان کا جائزہ لے لیں کہ ہم اپنی زبان سے کیا کیا بولتے ہیں, ہمارے زبان سے کیا کیا الفاظ ادا ہوتے ہیں, کیسے کیسے ورڈز آتے ہیں. آپ صرف اس کا جائزہ لے لیں, آپ کو مختلف قسم کے گناہوں کا انبار نظر آئے گا. جی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے ایگزامن کیا ہی نہیں. ہم کو لگتا ہے ہم نیک آدمی ہیں, نماز پڑھتے ہیں نیک آدمی, شراب نہیں پیتے نیک آدمی, جوا نہیں کھیلتے نیک آدمی, کسی کا حق نہیں مارتے نیک آدمی. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تمام چیزوں کا جب ایگزامن لیں گے آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم اپنے جسم پارٹ آف باڈی سے کیا کیا گناہ کرتے ہیں اور کیا کیا نیک کام کرتے ہیں. دعوت اسلامی نے ایک شعبہ ہی بنا دیا نیک اعمال کا رسالہ. آپ اس رسالے کو حاصل کریں, آپ دیکھیں کہ آپ دن بھر میں کیا کر رہے ہیں, اپنا حساب خود ہو جائے گا, اپنا حساب اس میں خود لگ جائے گا. دن بھر میں آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی کی نہیں, آپ نے جھوٹ بولا تو نہیں, غیبت کی تو نہیں, چغلی کی تو نہیں, بڑے چھوٹوں کا ادب احترام عزت وغیرہ کیے یا نہیں. ہر چیز کا آپ کو اس میں مکمل ترازو مل جائے گا, اپنے اعمال کو وزن کیا جا سکتا ہے. اللہ اللہ, یہ ہے نیک اعمال کا رسالہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ چھوٹا سا کارڈ ہے, چند پنوں کی کتاب ہے نا. اس میں دیکھیے یہ کیلنڈر کی طرح بنا ہوا ہے, اس میں آپ کو ٹک لگانا ہوگا. آپ نے نمازیں پڑھی ہیں, ٹھیک ہے ٹک لگا دیا. آپ کسی کے گھر کے اندر جھانکے تو نہیں, ٹک لگا دیا. اگر جھانکے تو اس میں گول لگا دیا. اس طرح سے آپ کو روزانہ بھرنا ہوتا ہے. اچھا ایک بات اور بتا دوں, یہ بنگلہ میں بھی ملتا ہے, بول دیجئے نا سبحان اللہ, اردو میں بھی ملتا ہے, سبحان اللہ, ہندی میں بھی ملتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اب یہ تو صرف بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے 72, ہم لوگوں کے لیے, بالغ لوگوں کے لیے, نابالغوں کے لیے بھی دعوت اسلامی نے بنا دیا. ارے قربان جاؤ دعوت اسلامی کی سوچ اور فکر اور مستقبل کے فکر پر. دعوت اسلامی نے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا ہے جہاں صرف بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا, جہاں صرف بڑوں کو پڑھایا نہیں جاتا, بلکہ لڑکیاں بھی پڑھا کرتی ہیں, عورتیں بھی پڑھا کرتی ہیں, ضعیف لوگ بھی پڑھا کرتے ہیں, شادی شدہ بھی پڑھا کرتے ہیں. اور جس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ 3 دن کے لیے قافلے میں جا کر علم حاصل کیا کرتے ہیں. جس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ دارالسنہ میں جا کر پڑھائی کرتے ہیں, فیضان مدینہ میں جا کر پڑھائی کرتے ہیں. اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو دعوت اسلامی نے آن لائن کلاس دے دیا ہے, بیٹھو گھر میں پڑھتے رہو, علم دین حاصل کرتے رہو. سبحان اللہ, وہ ہے دعوت اسلامی, وہ ہے دعوت اسلامی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کون فکر کرے گا آج کے زمانے میں, کون فکر کرے گا؟ ہمارے معاشرے میں جتنی الٹریسی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, جہالت, ان پڑھ پنا ہمارے یہاں جتنا ہے کہیں نہیں. سرکاری دفتروں میں ہمارا وجود نہیں ملتا, سرکاری آفیسز میں ہمارا وجود نہیں ملتا, ہمارا آدمی نہیں ملتا. آپ نے کبھی اس کی فکر کری ہے؟ تو دین کے اداروں میں بھی ہمارے لوگ کم نظر آتے ہیں. مسجدوں میں, مسجدیں بڑی خوبصورت ہیں. آپ بتاؤ یہ اتنا بڑا محلہ ہے, کتنے
کتنے گھر ہوں گے یہاں پر؟ کوئی چچا جان بتائیں گے کتنے گھر کی آبادی ہے؟ تقریباً 80-100 کی آبادی ہے. جی جی. نمازی کتنے؟ بتاؤ. مسجد تو بنا دی سب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، یعنی رات ہوئی تب صبح تک سونا ہے، اور دن بھر کھیل کود میں برباد کرنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور رزق خدا کھایا کیا. اللہ کا ہی رزق کھایا نا، دوسرے کا رزق نہیں کھایا. رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا. اللہ نے جو فرمایا اسے ٹال دیا، نہیں سن رہے ہیں. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم کہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے تو کم از کم اللہ کا شکریہ بھی ادا کر دیں. شکر کرم. ترس سزا کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس کی سزا بھی ملنے والی ہے. شکر کرم، ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اور کیا کبھی آپ ایک شخص جو ہے باتونی بک بک کرنے والا، فضول باتیں کرنے والا. میرا ٹائم ہو جائے گا، سگنل دے دیجیے گا نگران صاحب. فضول بک بک کرنے والا آدمی انتقال کر گیا. یاد رکھیے، ہم جو کچھ بھی اپنی زبان سے بات کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پیر سے جو کچھ بھی حرکت کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو یہ 2 فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں. دہنے طرف جو فرشتہ ہے نا کرامن، وہ ہماری نیکیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں. بائیں طرف والا ہمارے گناہوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں رجسٹر اللہ کے پاس جمع ہوتا ہے، دونوں جمع ہوتا ہے. قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا نا تو دونوں رجسٹر کو سامنے کیا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ بھی کیا جائے گا. تو فضول باتیں بھی رجسٹر پہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں. آپ دوستوں میں بیٹھ کے ٹھٹا مذاق کر لیتے ہیں، اسی مذاق کو، اسی ٹھٹا کو لا کے آپ کے استاذ کے سامنے، آپ کے ماں باپ کے سامنے کہا جائے گا اب بول کیا بول رہا تھا وہاں. پیر کانپنے لگیں گے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ وہ بات جو ہم دوستوں میں کر رہے تھے باپ ماں کے سامنے کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. جب یہاں نہیں کر پائیں گے تو اللہ کے پاس کسے کریں گے؟ جہاں کے نبیوں کے قدم بھی کانپ رہے ہوں گے، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. وہاں اللہ پاک فرمائے گا تو نے کیا کیا بولا ہے دنیا میں، اب یہاں بول. لے تیرا رجسٹر پڑھ کے سنا تو نے کیا کیا بولا ہے. کیسے جواب دیں گے میرے پیارے اسلامی بھائی؟ کیسے جواب دیں گے؟ فضول باتیں کرنے والا آدمی انتقال کر جاتا ہے. اسی کے پڑوس میں اللہ کے ایک ولی رہتے ہیں. لوگ گئے اس کو جنازہ پڑھ کے دفن کر لیا. اللہ کے ولی بھی شریک تھے. آ گئے واپس، سب لوگ گھر میں سو گئے. اللہ کے ولی بھی آرام کیے. آنکھ بند ہوئی تھی، آنکھ بند ہوئی، خواب آیا، سپنا آیا. آپ نے دیکھا کہ وہی آدمی جو فضول باتیں کرتا تھا، جو مر گیا تھا، انتقال کر گیا تھا، اس آدمی کو اللہ کے ولی نے اپنے سپنے میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یعنی تیری بخشش ہو گئی یا کہ تو عذاب میں گرفتار ہو گیا؟ دنیا میں تو بڑا فضول باتیں کرتا تھا، بتا کہ اللہ تجھے معاف کیا یا کہ تو پھنس گیا؟ اس شخص نے اپنی سرگوشی سنائی، اپنی آپ بیتی سنائی. کہا کہ ہے میں تو پھنستے پھنستے بچ گیا. آپ لوگ تو چلے گئے، میری قبر کو چیرتے ہوئے اللہ کے 2 فرشتے آئے جس کا نام منکر نکیر. سنے ہیں آپ لوگ؟ منکر نکیر کا نام کتنے لوگ سنے ہیں؟ ذرا بتائیے. سنے ہیں نا؟ منکر نکیر دونوں فرشتے آئے میری قبر کو چیرتے ہوئے اور مجھے جھنجھوڑ کے اٹھایا اور مجھ سے سوال کیا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ میں جانتا تھا میرا رب اللہ ہے، میں جانتا تھا میرا رب اللہ ہے، مگر میں بول نہیں پا رہا تھا کیونکہ ہماری زبان بند کر دی گئی تھی. کیوں بند کر دی گئی تھی؟ کیوں گونگا بنا دیا گیا تھا؟ اس لیے کہ اپنی زندگی میں، اپنے دنیا میں فضول باتیں کیا کرتے. سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیو، صرف فضول بات کرنے کا وبال کتنا بڑا ہے. فضول باتیں کیا کرتا ہے. ابھی میں سوچ رہا تھا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں جواب کیوں نہیں دے پا رہا ہوں. میرے کو تو پتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میں بول کیوں نہیں پا رہا ہوں. ابھی یہ سوچ رہا تھا، میں پریشان تھا کہ فرشتوں نے دوسرا سوال کر دیا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ میں جانتا تھا میرا دین اسلام ہے، میں ایک مسلمان ہوں. مجھے بتانا تھا، میں بولنا چاہ رہا تھا مگر میری آواز نکل نہیں رہی تھی، میری زبان بند ہو گئی تھی، گویا کہ میں گونگا ہو گیا تھا، میں بول ہی نہیں پا رہا تھا. میں پسینے سے شرابور ہو رہا تھا. ہے میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ
तीसरा सवाल भी उन्होंने कर दिया, मां कुंत तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल। जानता था कि ये जो हमारे सामने नूर वाले खड़े हैं ये हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मगर मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं बता नहीं पा रहा था कि ये हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं सोच रहा था, परेशान हो रहा था, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। वो दोनों फरिश्ते जवाब न सुने, दोनों चले गए। एकाएक क्या देखता हूँ कि मेरी कब्र को चीरते हुए निहायत ही खौफनाक शक्ल वाला, निहायत ही डरावने शक्ल सूरत वाले दो फरिश्ते मेरी कब्र को चीरते हुए, चिंघाड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। मुझे डर लगने लगा कि अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा। जैसे उन दोनों फरिश्तों ने मुझ पर हमला करना चाहा, मुझ पर अल्लाह का अजाब लाना चाहा, कि उनके दरमियान और मेरे दरमियान बीच से जमीन फटी और अल्लाह का एक नूर वाला फरिश्ता निकला। सुभान अल्लाह। एक नूर वाला फरिश्ता निकला, उसके चेहरे के नूरानियत से मेरी कब्र की हर अंधेरी दूर हो गई और हर तरफ उजाला उजाला फैल गया। मैं देखा, अरे ये क्या हो गया। उसने कहा कि खबरदार इस शख्स पर कोई अजाब मत करना। उस नूर वाले फरिश्ते ने जैसे ही मना किया, दोनों अजाब के फरिश्ते जो हम पे हमला आवर हो रहे थे वो दोनों के दोनों उल्टे कदम चले गए। मैं हैरान रह गया, ये बीच में कौन आ गया, मुझको बचाया क्यों, ये कौन है। मैंने उनको थामा और कहा, ओ बुजुर्गवार, अब तो बता कर जाओ कि आप कौन हो, कहां से आए हो, किसने भेजा है, आपके आने का मकसद क्या है, आपने मुझे अजाब से क्यों बचाया। आपको मैं जानता पहचानता नहीं, आपसे हमारा रिश्ता क्या है पता नहीं, आपको हमने कभी देखा नहीं। उन्होंने कहा, सुन, तूने मुझे कभी देखा नहीं, लेकिन मैं अल्लाह का एक फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह का एक फरिश्ता हूँ कि जब तू दुनिया में फजूल बातें किया करता था, लहव लईब में मसरूफ था, जब तू दुनिया में गुनाह किया करता था, कभी कभी अपनी जबान से नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करता था। जब तू दुरूद पढ़ता था, तेरे दुरूद के लफ्जों से अल्लाह ने मेरी तकलीफ फरमाई, मुझे पैदा किया और हुक्म दिया कि जब भी इस शख्स पर कोई अजाब आए, जब भी इस शख्स पर कोई मुसीबत आए, तुम इसको बचाने के लिए जाना। तो जब तक तू दुनिया में था, मुसीबतों से तुझे बचाया करता था, आज तू कब्र में मुसीबत में मुब्तला हो रहा है, यहाँ भी बचाने के लिए आ गया। सुभान अल्लाह। है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अपनी जबान का दुरुस्त इस्तेमाल देखो तो सही। वो दुरूद पढ़ने वाला था, बच गया। दुरूद पढ़ने वाला था, बच गया। अगर दुरूद पढ़ने वाला न होता, खाली गाना गाने वाला होता, तो बताओ उसको बचाने कौन आता। कोई बचा सकता है उसको? कोई नहीं बचाता ना। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद पढ़ने की आदत बना दो। ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सिखाया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो जाएगी। कसरत से दुरूद मतलब उलमा फरमाते कम से कम 313 बार। कितने बार? आज आप इज्तिमाए पाक में तशरीफ लाए, कुछ लेकर जाएंगे तो बोलिए इंशाअल्लाह। लेकर जाएंगे ना, सब लोग बोलिए ना, तो मजा आएगा इंशाअल्लाह। लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी तक आप सुन रहे थे दुरूद पढ़ना बहुत महंगा काम है, बहुत मुश्किल काम है। उलमा फरमाते 313 बार दुरूद शरीफ 313 बार कैसे पढ़ेंगे, बड़ा मुश्किल है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ मैं तरीका बता रहा हूँ। 1 सेकंड में एक बार दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हो। कितनी देर में? जवाब दीजिए। 1 सेकंड में एक बार दुरूद शरीफ। अब 313 सेकंड मतलब तकरीबन 5 मिनट कुछ सेकंड, ऐसे ही है ना, तकरीबन 5 मिनट कुछ सेकंड। कैसे पढ़ेंगे? आओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने कहा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, क्या एक बार आप उसके नाम है अमाल में अल्लाह पाक 70 नेकी लिख देता है। सुभान अल्लाह। कितना आसान है 1 सेकंड का दुरूद शरीफ। 1 सेकंड का दुरूद शरीफ कैसे पढ़ेंगे? पढ़ के दिखा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, आप भी पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पढ़े सब लोग, पढ़े सब लोग, पढ़े। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सांस में आप 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। एक सांस में 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं।
बताओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, एक सेकंड में एक बार हो रहा है कि नहीं? अगर हो रहा है तो यस कीजिए, वरना कोई बात नहीं। हो रहा है तो कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। हो रहा है ना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सुबह को 10 मरतबा और शाम को 10 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह उसको उसकी शफाअत मुझ पर वाजिब हो जाएगी, यानी मैं उसको जन्नत में लेकर जाऊंगा। आसान हो गया ना? दुरूद शरीफ पढ़ना आसान हो गया ना? आपको दुरूद लकी और दुरूद ताज पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक बार आप सुना दें सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सबको याद हो गया क्या? किसी को याद नहीं हुआ तो हाथ उठाकर बता दें याद नहीं हुआ। सबको याद हो गया क्या? सब लोग एक बार और पढ़ देना सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। पढ़ेंगे आज से 313 बार इंशाअल्लाह। एक बात आपको बता दूं, अगर आपको नेकी की तौफीक नहीं मिली, नमाज पढ़ने में दिल नहीं लग रहा ना, दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना लीजिए, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने में दिल लगेगा। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना ले, इंशाअल्लाह माँ बाप की फरमाबरदारी भी नसीब हो जाएगी। दुरूद शरीफ की पढ़ने की आदत बना ले, इंशाअल्लाह फहश गानों से बचने की तौफीक मिल जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना ले, इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत की तौफीक मिल जाएगी। दुरूद पाक की आदत बना ले, इंशाअल्लाह घर में नेकियों का माहौल बन जाएगा। और जैसा आप चाहते हैं ना मेरा बेटा मेरी इज्जत करे, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी औलाद की फिक्र करो और साथ में अपनी भी फिक्र करो। अल्लाह पाक साफ सुथरा कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। फिक्र तो सबकी करनी पड़ेगी ना, करेंगे नहीं? करनी भी चाहिए भाई, करेंगे नहीं तो अल्लाह पाक जब हमसे हिसाब लेगा तो हम क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? महशर के मैदान में कुछ लोग ऐसे भी होंगे, महशर के मैदान में कुछ लोग ऐसे होंगे, अल्लाह पाक उनको हुक्म देगा फरिश्तों को कि इन लोगों को जन्नत के रास्ते में लगा दो। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कहा जाएगा इनको जहन्नम के रास्ते में लगा दो। जहन्नम में जा रहे होंगे ना, जहन्नम की तरफ जा तो रहे होंगे, रास्ते में कुछ लोग मिल जाएंगे। जहन्नम की तरफ कुछ नौजवान जा रहे होंगे और रास्ते में कुछ लोग मिल जाएंगे। वो जब कुछ लोग रास्ते पर मिलेंगे ना, उन लोगों को पकड़ेंगे ये लोग और पिटाई करना शुरू करेंगे। बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे, मार मार के खून खून कर देंगे। उसके बाद वो लोग कहेंगे तो बड़ा मसला हो गया, अल्लाह की बारगाह में आकर कहेंगे अल्लाह हम लोग तो जन्नत की तरफ जा रहे थे और ये लोग जहन्नम की तरफ जा रहे थे, रास्ते में इन लोगों ने बहुत पीटा है, देखो हमारा क्या हाल कर दिया, देखो हमारा हाल क्या कर दिया। अल्लाह पाक फरमाएगा क्यों तुम लोगों ने इन लोगों को मारा? तुम लोग तो जहन्नम में जा रहे थे, तो जाना था ना, इन लोगों को क्यों मारा? ये लोग तो जन्नत में जा रहे थे। वो लोग कहेंगे अल्लाह तू तो सब कुछ जानता है, ये आदमी देख रहा है ना, ये आदमी दुनिया में मेरा बाप था, ये आदमी दुनिया में मेरा दादा था, ये आदमी दुनिया में मेरा चचा था, ये आदमी दुनिया में मेरा मामा था, ये आदमी दुनिया में मेरा फला था, फला था, फला था। अपने रिश्तों को बताएंगे और कहेंगे अल्लाह ये लोग तो नमाजें पढ़ते थे मगर हमें नमाज सिखाई नहीं, ये लोग कुरान पढ़ते थे हमें कुरान बताया नहीं, ये लोग तस्बीह पढ़ते थे हमें तस्बीह बताई नहीं, ये लोग नेक काम करते थे और हम बुरों की सोबत में रहकर बुरे बन गए। आज उसका सीधा हुआ कि हम जहन्नम में जा रहे हैं और ये लोग जन्नत में जा रहे हैं। गलती इन लोगों की है। अल्लाह पाक फरमाएगा जो लोग जन्नत में जा रहे थे उनको जहन्नम में ढकेल दो और जो लोग इनके वजह से जहन्नमी हो रहे थे इन लोगों को जन्नत में ले जाओ। ये औलाद जिसके खातिर हम रात को रात नहीं समझते, यही औलाद कल जब जहन्नम में जाएगी तो पहले हमें टान कर ले जाएगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी औलाद की मुस्तकबिल को जिस तरह से हम दुनिया में संवारने में लगे हुए हैं, आखिरत में संवारने की कोशिश करें। अल्लाह पाक साफ फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो अल्लाह जिसने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन है जो बेहतरीन अमल करता है। पहले मौत का जिक्र, उसके बाद जिंदगी का जिक्र। क्यों? आपने इस फलसफा को समझा? असल में मौत जिंदगी है और जिंदगी ही मौत है। पहले जिंदगी होती है तब न मौत होती है, जिंदगी ही नहीं तो मौत कहाँ? समझ रहे ना? पहले जिंदगी उसके बाद मौत, लेकिन अल्लाह पाक पहले मौत का जिक्र करता है उसके बाद जिंदगी। इसका मतलब ये है कि जिसको हम मौत कह रहे हैं वो हमेशगी की जिंदगी है और जिसे हम जिंदगी कह रहे हैं वो लम्हे भर की जिंदगी है, असल में उसकी मौत है। जिंदगी मौत के करीब कर रही है, ये जिंदगी मौत के करीब कर रही है। तो अक्लमंद है वो आदमी जो अपने मौत की तैयारी करे, अक्लमंद है वो आदमी जो अपने मौत की तैयारी करे और लोगों के हुकूक अदा करे। अल्लाह अल्लाह ये सब सिखाएगा कौन? ये तो उलमाए किराम सिखाते हैं।
یہ تو علماء کرام سکھاتے ہیں. ابھی حالت یہ ہے کہ ہم خود علماء کی عزت و تکریم نہیں کرتے, تعظیم نہیں کرتے. ہم خود اپنے امام صاحب لوگوں کی بھی عزت جو کرنی چاہیے ڈھنگ سے وہ نہیں کرتے. علماء کی دوستی بناؤ میرے پیارے اسلامی بھائیو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا. جو کسی عالم دین سے مصافحہ کیا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ مصافحہ کیا. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور علماء کی توہین کرنے کے متعلق سنو گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اہان العالم فقد اہان العلم ومن اہان العلم فقد اہاننی ومن اہاننی فقد اہان جبرائیل ومن اہان جبرائیل فقد اہان اللہ ومن اہان اللہ اہانہ اللہ یوم القیامہ. جس نے کسی عالم دین کی توہین کر دی, توہین سمجھ لینا بے ادبی گستاخی, جس نے کسی عالم دین کی توہین کر دی اس نے علم دین کی توہین کر دی, اور جس نے علم دین کی توہین کر دی اس نے میری توہین کر دی, اور جس نے رسول اللہ کی توہین کر دی اس نے جبرائیل کی توہین کر دی, اور جس نے جبرائیل کی توہین کر دی اس نے اللہ کی توہین کر دی, اور جس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی اللہ پاک قیامت کے دن اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے علماء کی عزت کریں. یہی لوگ ہیں جب بھٹکیں گے در بدر نفسی کا عالم ہوگا, ایک ایک نیکی کے لیے پیروں پہ گر گر کر روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, ایک نیکی دے دو کہ ہم جنت میں چلے جائیں. کوئی کام نہیں آئے گا. ایسے وقت میں یہی عالم صاحب آئیں گے جن سے تم کہو گے کہ حضرت ہم تو آپ کا کچھ نہیں کر سکے مگر ایک بار آپ کو ایک لوٹا پانی دیے تھے وضو کرنے کے لیے, کیا آج آپ اس کا بدلہ مجھ کو نہیں دیں گے؟ وہ عالم دین رب کی بارگاہ میں جا کر کہیں گے اے اللہ یہ شخص میرا خادم تھا دنیا میں, اس کی مغفرت فرما. اللہ پاک اس عالم کی شفاعت قبول کرے گا اور اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا. علماء کی عزت کرو میرے پیارے اسلامی بھائی. آج معاشرے میں سب سے زیادہ مظلوم قوم اگر کوئی ہے تو وہ علماء کرام. آپ 20,000 30,000 یا جتنا بھی آپ کما لے رہے ہو, لیکن علماء کی کمائی کے متعلق آپ نے کبھی فکر نہیں کی. آپ نے 4,000 5,000 روپے ان کے لیے مخصوص کر دیا. اللہ اللہ اللہ. اسی لیے تو بڑے لوگ پیسہ والے لوگ نا اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھا رہے. کیوں نہیں پڑھا رہے پتہ ہے؟ کہتے کہ یہ ایسے ہی میرا بچہ بھی کل امام بن جائے گا, 4-5 ہزار روپے کی ڈیوٹی کرے گا, میرے بچے کا گھر کیسے سنسار کیسے چلے گا, تو ہم بچے کو کیوں پڑھائیں گے. اللہ پاک کا احسان ہے. اس فتنے کے زمانے میں جبکہ لوگ علم دین سے دور ہو رہے تھے, اس فتنے کے زمانے میں جبکہ لوگ مسجدوں سے دور ہو رہے تھے, اس فتنے کے زمانے میں جبکہ لوگ دینی درسگاہوں سے دور ہو رہے تھے, اس فتنے کے زمانے میں جبکہ لوگ اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت کو بھول رہے تھے, اس فتنے کے زمانے میں جبکہ بھائی بھائی کا حق مار رہا تھا, اس فتنے کے زمانے میں جب مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے, اس فتنے کے زمانے میں جبکہ مسلمان کو ہیچ نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا, ایسے موقع پر اللہ پاک نے اپنی ایک نعمت زمین پر پیدا کری جس کا نام امیر اہل سنت ہے. انہوں نے کمر باندھ کر کھڑے ہو گئے, پرچم اسلام کو لیا اور خدمت دین کے تقریباً 80 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس بنائے اور دعوت اسلامی کا قیام عمل میں لایا. آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک ایسا اسٹینڈرڈ ہے, ایک ایسا وقار ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں, مدرسۃ المدینہ میں جہاں غریب کے بچے بھی پڑھتے ہیں وہیں پر پیسہ والوں کے بھی بچے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. پیسے والوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں. اللہ کرے ہمیں توفیق مل جائے, اللہ کرے ہمیں توفیق مل جائے کہ ہم علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں. ان موضوعات مختلف موضوعات ہیں ہمارے سامنے. اگر میں بات کروں تو کیا کیا بات کروں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, علماء کرام کی قدر کریں, علماء کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل یہاں سے وہ جواہر پارے آپ کو نصیب ہوں گے جس کی اس وقت قوم میں ضرورت ہے. ورنہ ہمارا حال تو اتنا برا ہو گیا ہے کہ آج ہم تو قرآن پڑھنا نہیں جانتے, اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھانے کی کوشش نہیں کرتے. اسکول کی تعلیم کو کافی ہم سمجھتے ہیں. نہیں, محشر کے میدان میں یا قبر میں یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کتنا کلاس تک پڑھ کے آئے, آپ کتنی ڈگری حاصل کر کے آئے. یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے علم دین کتنا حاصل کیا اور اس پر عمل کتنا کیا, یہ پوچھا جائے گا. نمازیں کتنی پڑھی یہ پوچھا جائے گا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم من بین الملحکم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ ایک دہریہ
مسلمانوں کی بستی میں آ کر گھس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں 3 سوالات کروں گا، اگر تینوں سوالات کے صحیح صحیح جواب کوئی بھی دے دیا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، لیکن اگر کوئی جواب نہ دے سکا تو تم لوگوں کو سب کو طہریت قبول کرنا ہوگا، ناستک بن جانا پڑے گا۔ مسلمان سب پریشان، کیا سوال کرنے کا پتہ نہیں، کہا کہ ایک اسٹیج بناؤ میدان میں، سارے لوگ آ جاؤ، سب لوگ چلے گئے۔ اب وہ سوال کرنا شروع کر رہا ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ ایک چھوٹا سا مکتب میں پڑھنے والا ایک ننھا سا بچہ، چھٹی ہوئی وہ بچہ بھی اپنے محلے میں آ گیا، دیکھا کہ محلے میں کوئی نہیں، سب کہاں گئے؟ کسی ضعیفہ نے کہا کہ ایک دہری آیا ہوا ہے اور کچھ سوال کر رہا ہے، کہا چلو ٹھیک ہے ہم بھی چلتے ہیں سوال سنتے ہیں۔ پہنچے اس محفل میں، دیکھا کہ دہریا بیٹھا ہوا ہے اور وہ سوال کر رہا ہے۔ کہا ہے دہریا تو کس لیے آیا ہے؟ کہا سوال کرنے کے لیے۔ کافر؟ کہا جواب دے دیں گے اگر آپ لوگ میں سے کوئی بھی تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اچھا ایسی بات ہے تو سوال کرنے آیا؟ سوال کرنے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے کہ اوپر ہوتا ہے؟ مانگنے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے کہ اوپر ہوتا ہے؟ بتائیے آپ لوگ نیچے ہوتا ہے۔ تو سوال کرنے آیا ہے، نیچے اتر جا، ہم جواب دینے آئے ہیں، کرسی پہ ہم بیٹھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ تو نیچے اتارا گیا حضرت، اور وہ ننھا سا بچہ کرسی پہ جا کر براجمان ہو گیا۔ کہا بول تیرا سوال کیا ہے؟ کہا کہ سوال یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میرا باپ، میرے باپ سے پہلے میرا دادا، میرے دادا سے پہلے میرے پردادا، اس طرح سے حضرت ہوا سے پہلے حضرت آدم سے پہلے نور محمدی سے پہلے خدا۔ اب بتاؤ کہ خدا سے پہلے کون؟ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ جواب تو اس کا سمپل تھا، قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کو